إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان تو سراپائے سلامتی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس شخص سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہو وہ اس سے خائف رہتے ہوں. اس کی مثال تو ایک درندے کی سی ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ اور پریشان رہتے ہیں. ہمیں اپنی حالت پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ساتھی، رشتہ دار اور پڑوسی اور دیگر میل جول والے پریشانی اور تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہوتے. ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو دوسروں کو اذیت اور تشویش کا سبب بنتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. البتہ اگر کوئی کام شرعی طور پر صحیح اور ضروری ہے اور اس کی بجا آوری سے کسی کو تشویش یا ناگواری ہوتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. مثلاً جیسے داڑھی رکھنا، اگر اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یا کسی چور ڈاکو کو شرعی سزا دی جائے تو اس سزا سے کسی کو تکلیف ہو لیکن یہ شرعی حکم کی بجا آوری ہے تو اس تکلیف کا اس کو ملنا ہمارے معاشرے میں سکون اور امن کا سبب ہے. ایک شخص کی تکلیف پورے معاشرے کے لیے سکون ہوگا اور ہر فرد کو ظالموں کی تکلیف دہی سے بچانے کا ذریعہ ہے. دوسری یہ تکلیف خود اس ظالم کے اپنے طرز عمل کا نتیجہ ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی سزا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے طرز عمل پر، اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ہم عمل تو نہیں کر رہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. کیونکہ یہاں مسلمان کی ایک ڈیفینیشن پتہ چل گئی ہمیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده